بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان 2023 آج 30واں روزہ، آخری روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور کل انشاءاللہ عید ہوگی جو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ آج آخری جمعہ حجۃ الوداع ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روزے پر، جس میں سائنس اور روزہ ہم دونوں کو لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ القلم سائنس والا کے ساتھ محسن نذیر ملک سائنس اور اسلام سیکشن میں آپ کے ساتھ ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل شیء زکاتی زکاة الجسد الصوم والصیام نصف الصبح۔ ترجمہ ابن ماجہ کی یہ حدیث، ترجمہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 حصے ہیں جس کو میں سائنٹیفکلی جو ہے وہ ریلیٹ کروں گا بایولوجی کے ساتھ۔ پہلا حصہ کہتا ہے جی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور ہم نے حدیث مبارکہ اور قرآن مجید سے یہ بات سیکھی ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اگر کسی بات کو ہم ریلیٹ کریں دوسرے حصے کے ساتھ، حدیث مبارکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے جی روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ پہلا حصہ کہتا ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور اسی بات کو اپلائی کریں ہم جسم پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ چونکہ جسم کی زکوٰۃ ہے تو روزہ رکھنے سے ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے پاک ہو جاتا ہے ہمارا جسم؟ جس طرح سے غسل کرتے ہیں اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اس حوالے سے نہیں، ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لاجیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ تو ایک طرف میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ تیسرا حصہ جو ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، نصف صبر یعنی آدھا صبر ہے۔ ساتھ میں بایولوجی کو میں چونکہ سائنس کا بندہ ہوں، سائنس کا ٹیچر ہوں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ بایولوجی میرا سبجیکٹ ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ سائنس میں بایولوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے آٹوفیگی کا۔ آٹو مینز سیلف، آٹومیٹک، آٹوفیگی، فیگی از فرام دا ورڈ فیگوسائٹوسس، دیٹ مینز کہ کسی جاندار کا، کسی سیل کا کسی دوسرے جاندار کو ہڑپ کر جانا۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، آٹوفیگی جو کہ فیگوسائٹوسس ہے، اور فیگوسائٹوسس کا مطلب ہے کسی جاندار کا، کسی سیل کا دوسرے سیل کو ہڑپ کر جانا۔ اب آٹوفیگی کیا ہے؟ جو کہ لفظ فیگوسائٹوسس سے تھا، جس کا مطلب میں ریپیٹ کر رہا ہوں تیسری مرتبہ کہ کسی سیل کا دوسرے سیل کو، کسی خلیے کا دوسرے خلیے کو ہڑپ کر جانا، کھا جانا، نگل جانا جو ہے وہ فیگوسائٹوسس کہلاتا ہے۔ آٹوفیگی، آٹو از فرام دا ورڈ سیلف، آٹوفیگی مینز سیلف ایٹنگ، یعنی سیلز کا اپنے آپ کو کھا جانا۔ لیکن یہاں سیلز کا اپنے آپ کو کھانا نہیں ہوگا، یہاں مراد ہے کہ جسم کے سیلز کا، ہمارے ہی جسم کے سیلز کا، ہمارے ہی جسم کے سیلز کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دینا کہلاتا ہے آٹوفیگی۔ کیوں کھائیں گے ہمارے جسم کے سیلز، ہمارے ہی جسم کے سیلز کو؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر اگر جسم کے ہی سیلز ہیں تو وہ ہمارے دوسرے جسم کے سیلز کو کیوں کھا رہے ہیں، یا جن سیلز کو کھایا جا رہا ہے کیا ان کا کوئی کام نہیں ہے؟ جی ہاں، تو چلتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایوری سیل ہیو اٹس اسپیسیفک لائف اسپین، ایوری سیل ہیو اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ڈیورنگ وچ اٹ کمپلیٹس اٹس لائف سائیکل۔ ہر جاندار کا، ہر جاندار کے اندر موجود خلیے کا، ہر سیل کا جو
ٹائم ہے زندگی کا، دورانیہ ہے زندگی کا، وہ محدود ہے. تو جب کوئی سیل اپنا دورانیہ مکمل کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس طرح سے فنکشن پرفارم کر سکنے کے قابل نہیں رہتا، فعال نہیں رہتا کہ ایک نیا یا نیو سیل جو ہے، ایک ایکٹیو سیل جو ہے وہ فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ جو سیل اپنی عمر مکمل کر چکا ہوا ہے اس کو اگر میں اولڈ اور وارن آؤٹ سیل کا نام دے دوں، یعنی وہ سیل جو اپنی زندگی مکمل کر چکا ہے، اس لیے میں اس کے لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں اولڈ اور وارن آؤٹ. وارن آؤٹ یعنی جو جھڑ چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، اپنی زندگی مکمل کر چکا ہو. بٹ ریممبر دیٹ، بٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ سیل اپنی زندگی مکمل کر چکا ہے، سیل کا سائیکل مکمل کر چکا ہے، بٹ وہ بھی ڈیڈ نہیں ہوا. ابھی وہ سیل مرا نہیں ہے، ابھی وہ سیل ختم نہیں ہوا، بٹ دیٹ سیل از پریزنٹ ان آور باڈی. وہ سیل ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور بعض دفعہ یہ سیلز ٹکڑوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ریممبر دیٹ، وہ ٹکڑے جو ہیں وہ باڈی کے کسی بھی حصے کو یا دوسرے نارملی کام کرنے والے سیلز کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. دو باتیں میں نے بتائی، یعنی یہ سیل اولڈ اور وارن آؤٹ ہو چکا ہے. نمبر 2، یہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. جو اس کے فریگمنٹس بنیں گے، وہ جو ٹکڑے ہوں گے اس کے، وہ دوسرے سیلز کی پرفارمنس میں، دوسرے سیل کی فنکشن میں جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، ان سیلز کے اندر ان کے جینز میں، ان کے ڈی این اے میں، which we know that is the genetic material، بعض دفعہ آتی ہیں چینجز، اور ان چینجز کا نتیجہ، ان چینجز کو ہم میوٹیشنز کا نام دیتے ہیں، بایولوجی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں. ان چینجز کا نتیجہ جو ہے is the production of cancers، is the production of tumors. ٹیومر یا کینسر کا پیدا ہو جانا everybody knows، وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. جہاں تک وہ میڈیکل کے شعبے کو تھوڑا یا زیادہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کینسر از دا میجر ڈیزیز دیٹ کوڈ بی لائف تھریٹننگ. ہاں، اس کے علاج بھی اویلیبل ہیں، اس کے لیے ٹریٹمنٹس بھی اویلیبل ہیں، بٹ اب ٹل ناؤ اگر یہ لاسٹ اسٹیجز پہ پہنچ چکا ہو تو پھر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جی آپ اس کے لیے دعا کریں، یعنی اس کا جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب آٹوفیگی یعنی سیلف ایٹنگ پروسیس کا میں نے یہاں ذکر کیوں کیا؟ ایک طرف میں حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ میں آٹوفیگی، بایولوجی کے ٹرم، سائنس کے ایک ٹرم کا ذکر کر رہا ہوں. ایکچولی دونوں کو ریلیٹ کرنے والا ہوں یہاں پہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اپنی باڈی کے اندر آنے والی چینجز جبکہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم اٹھے ہیں، جیسے آج میں اٹھا فار ایگزامپل صبح سحری کی، اور سحری کے اندر میں نے 5 کھجوریں اور جو ہے وہ 1 مگ پانی کا جو ہے وہ پیا، جو کہ میرا موسٹ آف دا روٹین رہی ہے ماہ رمضان کے اندر. جب ہم نے سحری کر لی، سحری میں واٹ ایور وی ہیو ٹیکن، جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہے، تو وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں جائے گا، ہمارے معدے میں جائے گا، ہمارا معدہ اس کو ہضم کر لیتا ہے، اس کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے. دین آفٹر ڈائجیشن اس کے جو میٹیریلز ہیں، اس کی جو نیوٹرینٹس ہیں، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ ہمارے باڈی کو اویلیبل ہو جاتی ہے. کیسے کہ وہ جذب ہو کر ہمارے جسم میں آ جاتا ہے، تو جسم کے اندر جذب ہو کر ہمارے بلڈ میں آ جاتا ہے، اور بلڈ جو ہے وہ اس انرجی کو پوری باڈی کے اندر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کرتا ہے. بلڈ نے پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی کو ٹرانسپورٹ کر دیا. اب ہر سیل کو وہ فوڈ، وہ نیوٹرینٹس جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور ہماری باڈی کا ہر سیل اس کو یوز کر سکنے کے قابل ہوتا ہے. اوکے فائن، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. مطلب ہم نے سحری کی، سحری کرنے کے ٹھیک 4 گھنٹے بعد جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ ہضم ہو کر ہماری باڈی کو اویل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں سے موسٹ آف دا پارٹ ہماری باڈی جو ہے وہ یوز کر چکی ہوتی ہے. ناؤ دا کوسچن از، اب ہم نے کھانا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ لیٹس سپوز ابھی 11 یا 12 کا ٹائم، فار ایگزامپل ہم ایگزامپل کے طور پہ 4:30 بجے 4:30 پہ ہم نے جو ہے وہ روزے کی من شہر رمضان ہم نے نیت کر لی تھی روزے کی. اب 8:30 9 بجے تک وہ ہضم ہو چکا ہوگا، ہمارے جسم میں جذب ہو چکا ہوگا، اور ان نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی ہماری باڈی کو 10 بجے 11 بجے تک ہمیں وہ انرجی ملتی رہتی ہے، ہم اس انرجی کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن 12 بجے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے افطاری نہیں کر، افطاری تو ہم نے مغرب کے ٹائم جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. ناؤ دیر از لاٹ آف ٹائم، کافی وقت جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ابھی 12 بجے اور شام کو جو افطاری ہونی ہے اس میں. تو ہماری باڈی کو جو انرجی اویلیبل ہوگی وہ کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جتنا ہم نے کھایا تھا اس کی انرجی 12-1 بجے تک جو ہے وہ
12-1 बजे तक जो है वो हम उसको अवेल कर चुके होते हैं, हम उसको ले चुके होते हैं। अब मजीद एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। होगा ये कि हमारी बॉडी के सेल्स को जब एनर्जी की जरूरत होगी और वो ब्लड से अवेल नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि जितना ग्लूकोज, देखें जो खुराक हम खाते हैं वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर अवेल हो जाता है, और हमारे बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को यूज करते हैं। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो ब्लड के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जो लो हुई, उसको पूरा करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए। अब सेल्स ने काम करना है, उसको एनर्जी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से एनर्जी लाजमी ऑब्टेन करेंगे। कहां से ऑब्टेन करेंगे? ब्लड में तो वेल है नहीं ग्लूकोज। सेल्स के पास जो ग्लूकोज था वो भी उसको यूज कर चुके हुए हैं। अब जब बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होती है, होता ये है कि एक्टिव सेल्स, फंक्शन कर सकने वाले सेल्स जो हैं वो याद करें मैंने बताया था पड़े होते हैं ओल्ड और वॉर्न आउट सेल्स, वो सेल्स जो अपनी जिंदगी मुकम्मल कर चुके होते हैं। जो एक्टिव और फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स हैं वो उन ओल्ड और वॉर्न आउट सेल्स को हड़प कर जाते हैं, यानी एक एक्टिव सेल ने जो बॉडी का था, और जो दूसरा सेल है जो ओल्ड और वॉर्न आउट सेल है वो भी हमारी बॉडी का है। अब उस एक्टिव फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल ने उस ओल्ड और वॉर्न आउट सेल को हड़प कर जाना है, उसको अपने अंदर ले लेना है, उसको एंगल्फ कर लेना है, उसकी फेगोसाइटोसिस करनी है, यानी बॉडी का ही सेल, बॉडी के ही सेल को जो है वो क्या कर रहा है जी, खा रहा है, ऑटोफेगी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक्टिव सेल, फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल है, उसको एनर्जी की कमी है। ये ओल्ड और वॉर्न आउट सेल इस काबिल नहीं है कि वो उस एक्टिव सेल को पकड़ के खा सके। यूं बॉडी अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए, बॉडी अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगी? जो एक्टिव और फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल हैं वो निकल जाते हैं, एक्टिवली फेगोसाइटोसिस करते हैं, और इसी अमल को हमने नाम दिया, क्योंकि बॉडी के ही सेल्स बॉडी के सेल्स को खा रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया ऑटोफेगी का। जी, हमारी ही बॉडी के सेल्स हैं, लेकिन याद रहे वो सेल्स हैं जो ओल्ड थे, वॉर्न आउट थे, वो सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और वो सेल्स जो बायस बन सकते थे किसका? कैंसर का। वो सेल्स जो हम खुराक खाते थे उसका काफी पार्ट यूज कर लेते थे, उन सेल्स को आहिस्ता 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 बॉडी से खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म हो रहे हैं? जब हम रोजा रखेंगे तकरीबन 10 से 12 से 14, जो कि साल के मुख्तलिफ महीनों में इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। कभी रोजा 10 घंटे का बन रहा होता है तो कभी 16 घंटे का, बाज़ दफा 10 से भी कम जो है वो रोजा बन जाता है। यानी दौरानिया की बात कर रहा हूँ कि कितनी देर के लिए हमें भूखा और प्यासा रोजे के दौरान जो है वो रहना पड़ता है। तो वो टाइम ड्यूरेशन 8 घंटे, फॉर एग्जांपल 10 घंटे या 12 घंटे हम भूखे रहे। साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि जब कोई इंसान इतने टाइम के लिए 10 से 12 घंटे के लिए भूखा रहे, उसके जिस्म में ऑटोफेगी का अमल होता है, और उसके जिस्म के सेल्स एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म के उन सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई नुकसान का बायस हो सकते हैं और होते हैं। ये है रोजा, और ये है जिस्म की ज़कात, जो साइंस ने अब आके प्रूव किया। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन पे, कि जिनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, उन्होंने ये रिसर्च, ये बात सुनन इब्न माजा से ये हदीस, जो कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान की है, जिसमें ये बताया है कि रोजा जिस्म की ज़कात है। अब जरा उस बात पे गौर करें कि ज़कात माल को पाक कर देती है। मुझे बताएं, क्या यहाँ रोजा जिस्म की ज़कात है तो क्या रोजे ने जिस्म को पाक नहीं कर दिया?
کیا ان سیلز سے ہماری باڈی نے چھٹکارا نہیں پا لیا جو پڑے ہوئے تھے، اولڈ تھے، وارن آؤٹ تھے، ان ایکٹیو تھے، فنکشن پرفارم کر سکنے کے قابل نہیں تھے، لیکن ہماری باڈی میں موجود رہ کر وہ ہماری باڈی میں جو خوراک ہم کھاتے تھے اس کو یوز کر رہے تھے، وہ باعث بن سکتے تھے کینسرز کا۔ اسی طرح سے اکثر لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو کمزوری ہوتی ہے، جسم اپنی اس کمزوری کو خود پورا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہ یوز کرتا ہے ہمارے جسم میں موجود ان سیلز کو، ان کی کرتا ہے آٹوفیگی، ان کو ایٹ اپ کر کے، ان کے میٹیریلز کو یوز کر کے، ڈائجسٹ کر کے استعمال کرتی ہے ہماری باڈی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، بظاہر تو ہم ہو رہے ہوتے ہیں کمزور، لیکن ہمارے جسم کی جو چستی ہے، ہمارے جسم میں جو امیون سسٹم ہے، ہمارے جسم کی جو مختلف بیماریوں سے لڑ سکنے کی صلاحیت ہے، ہمارے جسم میں کینسرز کے پیدا ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا ہمارا جسم غلاظت سے پاک نہیں ہو رہا؟ کیا نہیں ہے روزہ جسم کی زکوٰۃ کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے؟ یہاں روزے نے جسم کو جو ہے وہ کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ یہی نہیں، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو روزے کے سائنٹیفکلی لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنے فائدے ہیں کہ جو ہم روزہ رکھ کر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی نہیں، روزے کے حوالے سے اگر میں سائنٹیفکلی بیان کروں لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے، ہزاروں فائدے ایسے ہیں جن کا بیان جو ہے اس ایک ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بات سائنس نے آ کے اب بتائی ہے، میں یوں کہوں گا لوگوں کو اب پتہ چلی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ یعنی احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں ایز اے مسلم میرا اس بات پہ بلیو ہے، اور چونکہ میں ایک سائنس کا بندہ ہوں، سائنس سمجھتا ہوں، سائنس پڑھاتا ہوں، سائنس سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے دین اسلام کے احکامات، جس میں سے آج ہم نے بات کی روزے پر، وہ ہمارے جسم کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح سے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اگر میں تھوڑا سا اس کو آؤٹ آف وے لے کے چلوں تو سموسے، پکوڑے، شربت، کھجوریں، پتہ نہیں کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور لوازمات جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ اگر سب چیزیں سامنے پڑی ہیں اور انسان اپنی ول بھی رکھتا ہے، پاور بھی رکھتا ہے اس کو اٹھا کے کھا سکنے کی، میرا سوال ہے کھاتا کیوں نہیں؟ صبر ہے، روزہ آدھا صبر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو فرشتے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو انسان ہے، یہ تو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور جھگڑے اور فسادات برپا کرنا، اس نے جو ہے وہ سب فسادات جو ہے وہ برپا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرتے دوران جب ہمارے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم اس کے حکم کو مان کر صبر کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کے حکم کو مان کر ان کو کھا نہیں رہے ہوتے جب تک کہ اس کا حکم نہ آ پہنچے، جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو جس انسان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پھیلائے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، یہ زمین کو خراب کرے گا، یہ وہی انسان ہے جو میری رضا کے لیے، میرے کہنے پہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں، کھا سکتا ہے، اس کو میں نے جسارت بھی دی ہے، اس کو میں نے ہمت بھی دی ہے، اس کے پاس توفیق بھی ہے، لیکن میرا حکم مان کے وہ اس کو کھا ہی رہا۔ آخری بات جو تھی کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ میں اپنی ساری بات کو سمرائز کرتا ہوں
حدیث مبارکہ بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اس کو ریلیٹ کیا ایک جدید ریسرچ جو کہ آٹوفیگی کے نام سے سامنے آتی ہے، اور جس میں سائنسدانوں نے یہ پروو کر دیا کہ اگر ہم دن میں 12 سے 16 گھنٹے 12 سے 14 گھنٹے کے دورانیہ بھوکے رہے اور یہ پریکٹس ہم 30 دنوں تک 40 دنوں تک، یعنی 25 سے اباو کی بات ہے، 25 دنوں سے اباو اگر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود اس طرح کے پڑے ہوئے اولڈ اور وارن آؤٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ آٹوفیگی ہوتی ہے، ہماری باڈی کے سیلز اس کو کھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یوں جسم کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اور ہم ان پڑے ہوئے اولڈ اور وارن آؤٹ سیلز کے پیدا ہونے والے مختلف بیماریاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ سائنس اور اسلام سیکشن میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے القلم سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔